یہ ساری جتنی بھی آپ نے ہمیں گورکھ دنگا بتایا سچ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ سرکاری اسپتالوں میں کیا آپ نے غریب عوام کو مرنے کے لیے بھیج دیا ہے؟ صوبہ سندھ کی سیاست میں اپنے بے باک انداز اور شعلہ بیانی کی وجہ سے شہرت رکھنے والی نصرت سحر عباسی اپنے حامیوں سمیت مخالفین میں بھی اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں نصرت سحر عباسی کے مکمل حجاب کے اعلان کے بعد کہیں کوئی ان کے فیصلے کو سراہتا نظر آیا تو کہیں کسی کی جانب سے ان پر تنقید بھی کی گئی۔ آج ہم خاتون رکن سندھ اسمبلی سے جانتے ہیں کہ آخر ان کے اس فیصلے کے پیچھے در پردہ حقیقت کیا ہے۔ میرا نام نصرت سحر عباسی ہے، ایم پی اے سندھ اسمبلی ہوں اور میرا تعلق جی ڈی اے سے ہے۔ ہاں، اس طرح مجھے کور کیا، میں نے فل شرعی پردہ لیا۔ وہ واقعی جب مجھے میری فیملی کو، میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو، ہم پانچوں کو ڈیلٹا وائرس ہوا جبکہ ہم پانچوں ویکسینیٹڈ تھے۔ مجھے ایک ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کو دیکھنا تھا، اپنے شوہر کو دیکھنا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے تھی، سب سے زیادہ کھانسی مجھے تھی۔ جو سانس کا اپ اینڈ ڈاؤن تھا، جس کو ہوا ہے ان سے پوچھئے، یوں سمجھے میں نے موت کو قریب سے دیکھا۔ تو یہ سب ہوا، میں ٹھیک ہو گئی، لیکن قدرت کی طرف سے ایک رات کو میں سوئی ہوں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا یہ بولوں گی کہ میرے ہسبینڈ دعا کیا کرتے تھے میرے لیے، کہتے تھے دھیمے لہجے میں کہ شرعی پردہ مجھے پسند ہے، اگر تم کر لو تو تم اچھا لگے گا مجھے۔ میرا بیٹا جو ماشاءاللہ 5 وقت نمازی ہے، وہ بھی کبھی کہتا تھا کہ ماما مجھے بھی شرعی پردہ ہے، اگر کریں گی تو دنیا میں اور خواتین بھی کرتی ہیں۔ تو میں اس کو ڈانٹ کے چھڑک دیا کرتی تھی کہ میں نصرت سحر عباسی باہر نکلتی ہوں، اتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور میں اس وقت جس اس پہ ہوں، میں پردہ کر کے نکلوں گی تو پھر بہرحال میں نے اس کو چھڑکا۔ لیکن میں اس رات کی بات بتا رہی ہوں، 3 اگست کو رات کو میں سوئی ہوں، 4 اگست کو میں اٹھی ہوں۔ میں اٹھ کر میرے 2-3 کام تھے، اسمبلی جانا تھا، کچھ گورنر ہاؤس میں کام تھا، جنا ہاسپٹل میں مجھے 2-3 ٹیسٹ کروانے تھے۔ میں اسی طرح پردے میں گئی ہوں۔ کل کسی اینکر نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ پہنا ہے، تو ساری دنیا کو پتا ہے کیا نصرت سحر عباسی کو اللہ تعالیٰ نے شہرت نہیں دی تھی؟ کیا مجھے پاکستان، سندھ میں پاکستان سے باہر لوگ نہیں جانتے؟ ایک سلسلہ ہے، پارٹی لیڈرشپ بہت خوش ہے، دعائیں دے رہی ہے، پوری پارٹی کی خواتین جتنی لیڈیز ونگ ہیں وہ دعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ جیسا کرے۔ یہ چیز ہے، میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مخالف پارٹی ہو یا اپنی پارٹی ہو یا عوامی سطح پہ ہو، ملک سے باہر کہاں کہاں سے کالز نہیں آ رہی۔ میں اللہ مجھے معاف کرے، مجھے زمین میں خاک ہونا ہے، ہم نے جانا، میں کوئی فخر نہیں کر رہی، میں کوئی ایسا نہیں کر رہی، لیکن اگر کوئی مجھ سے پروف مانگے گا تو میرے پاس سب کچھ میسیجز پڑھیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں شرعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ میں صرف عوام سے باہر نکل کے پردہ کر رہی ہوں۔ میرا نوکر ہے نا یہ لڑکا، یہ 15 سال کا ہے، لیکن میرے لیے نامحرم ہے۔ میں اس کو اجازت نہیں ہے میرے کمرے میں ایسے آنے کی، کیونکہ اس سے پہلے تو میں اس طرح گھومتی تھی، ہے تو میرے بچے جیسا، میں بیٹا کر کے اس کو بولتی ہوں، بٹ ہی از نامحرم میرے لیے۔ اس کو پتا ہے کہ باجی اب پردہ کرنے لگی ہے تو اس کی نظریں اب کبھی میری طرف اٹھتی نہیں۔ اس کے باوجود میں کچن میں کھڑے ہو کے اپنے پردے کے ساتھ کام کرتی ہوں، اس سے بھی میں نے پردہ کیا۔ تو میں اور کیا مثالیں دوں کہ جو شرعی ہے کرنا ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں کہ نہیں میں باہر لوگوں سے کروں گی، میں ان سے کروں گی، گھر میں میں کھلے گھوم رہی ہوں اور میں ڈرائیور اور اس کے سامنے جا رہی ہوں، نہیں، حساب دوں گی تو پورا حساب اللہ کو دوں گی اور حساب اللہ لے گا کہ یہ کیا ہے۔ آ جائیے بچیوں پر، بیٹیوں پر۔ دیکھیے مجھے میرے شوہر نے فورس نہیں کیا، لیکن اسلام میں سختی منع ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، ڈنڈے پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، ڈنڈے پہ مار پیٹ کے آپ کسی کو پردہ نہیں پہنا سکتے۔ ہاں، نرمی سے، پیار سے، جو کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ خدا را کبھی میری بچیاں میرے ساتھ دیکھیں آپ باہر یا بازار میں یا کہیں بھی میرے ساتھ چلیں گی اور پھر مجھ پر اگر ہٹنگ کی گئی کہ خود تو باپردہ ہے، بچیاں تمہاری ایسی ہیں، تو اس میں میں اپنا کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے گا۔ لیکن میں ان بچیوں کو بالوں سے پکڑ کے تھپڑ مار کے کہوں کہ نہیں میری وجہ سے تمہیں کرنا ہے کیونکہ میں تو نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، اللہ ان کو خود ہی دے گا۔ یہ میں نے فیل کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں باہر اسمبلی میں جہاں جہاں جس سے جہاں بھی، صرف اسمبلی میں نہیں، میں تو اپنے بہت سارے دوسرے کام بھی کر رہی ہوں، ان میں بھی جہاں جہاں گئی ہوں تو اتنا احترام سامنے ہمارے بھائیوں میں آ گیا ہے کہ وہ میرے چہرے کے بجائے نیچے نگاہ کر کے، میں تو ان کو دیکھ کر فیل کر رہی ہوں نا، لیکن ان کی نگاہ قدرتی نیچے ہے۔
مرد کو عزت کرنی ہے. عورت جس بھی لباس میں ہے, مرد کو حکم ہے کہ نگاہ نیچی رکھ. عورت تو مرضی ہے نا, عورت یہ پہنتی ہے اس کی مرضی, عورت دوسرا لباس پہنتی ہے اس کی مرضی, وہ اپنے اس میں جواب دے. جیو چینل پہ جس نے سننا ہے سن لے کہ نصرت سحر عباسی باپردہ ہے, اس کے باوجود اپنی عزت بھی کروانا جانتی ہے, دوسری بہنوں بیٹیوں کی بھی عزت کروانا چاہوں گی. جہاں پر غلط ہو رہا ہوگا, اسمبلی کا فلور ہوگا, اسی انداز میں یاد رکھیے نصرت سحر عباسی نے جوتے میں بھی ہاتھ ڈالا تھا. کیوں ڈالا تھا؟ کہ سامنے سے جو جملے کہے گئے تھے میں برداشت نہیں کر سکی تھی. انشاءاللہ تعالی میں 2 اجلاس اٹینڈ کر چکی ہوں آن لائن زوم پہ, اسی پردے میں سب نے مجھے دیکھا ہے, اور میں نے اسی انداز میں منسٹر سے سوال پوچھے جو میرا انداز وہاں ہوتا ہے. دین اب فزیکلی ہوگا, آپ دیکھ لیجئے, اللہ پاک کریم ہے, میں وہاں بھی جا کر اپنا وہی کردار ادا کروں گی. میں کیسے کسی کو کہوں کہ تم یہ پہنو, تم یہ پہنو, تم نہیں پہنو. ہاں, اسلام میں اگر ان کو اللہ تعالی ہدایت دے دیتا ہے اور وہ خود اس کی طرف چلی جاتی ہیں تو جزاک اللہ. سارا میڈیا آ گیا, ہر طرف سے انہوں نے کنیکٹ کر دیا اس سے کہ آج ہی طالبان نے وہاں ٹیک اوور کر دیا ہے, آپ ضرور طالبان. ارے بھائی میں پاکستانی, اللہ کرے پاکستانی رہوں, اسی میں میری وہ, مجھے آپ کہاں سے کدھر ملا رہے ہیں؟ میں خسیس نصرت سحر عباسی ہوں, کہاں طالبان, کہاں افغانستان.